السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت 5 میں آپ اپنی اردو کتاب نکالیے اور صفحہ نمبر 32 پہ آئیے۔ چلو ہم شروع کریں گے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے، یعنی جب بچوں نے کھانا کھایا تو وہ مختلف طرفوں کی طرف سیر کو نکل گئے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے، یعنی احمد اور ندیم خوشی سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب لڑکوں سے آگے گئے اور اس گھنے جنگل میں آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ جو ہی احمد نے ریچھ کو ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو احمد نے اپنا جو ہاتھ جو ندیم کے ہاتھ میں تھا فوراً جھٹک کر دیا اور پھرتی سے تیزی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچا، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا، وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا۔ جب ریچھ اس کے قریب پہنچا تو اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا تو ریچھ آگے بڑھ گیا۔ ریچھ نے سمجھ لیا کہ یہ مردہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ندیم کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اس سے بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکریہ ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔